الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث پاک جو پڑھی گئی ہے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی مشہور ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا. یعنی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائیں، 3 باتیں انہیں بتائی ہیں، 3 نصیحت کی. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، کسی بھی انسان سے پوچھ لے گا اسلام کسے کہتے ہیں تو چپ چاپ کھڑا رہ جائے، حالانکہ وہ مسلمان ہے اور وہ بولے گا میں نے بہت سارا پڑھ رکھا ہے، بہت ساری تعلیم حاصل کر رکھی ہے، لیکن جب اس سے پوچھے گا اسلام کسے کہتے ہیں تو چپ، کوئی جواب نہیں آئے گا. مختصر سا جواب ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حق ادا کرنے کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ حق ادا کرنے کو اسلام کہتے ہیں. اسلام بس ایک لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو جو آپ کہیں گے حق ادا کرنے کو اسلام کہتے ہیں. کس کا حق ادا کیا جائے؟ تو 2 کا، ایک اللہ کا حق ادا کیا جائے اور ایک بندے کا حق ادا کیا جائے. یہی اسلام ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بھی بتائی ہے بس یہی 2 باتیں، ان سب کا خلاصہ یہی 2 باتیں کہ اللہ کا حق ادا کیجئے اور بندوں کا، لوگوں کا، مخلوق کا حق ادا کیجئے. خالق جو ہے اللہ، اس کا بھی حق ادا کر دیجئے، اور جو مخلوق ہے، بندے ہیں، انسان ہیں، ان کا حق ادا کر دیجئے. بس اسلام یہی ہے. اسلام میں جتنی باتیں بھی بتائی گئی ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رکھا جائے اور بندوں اور مخلوق کے ساتھ بھی، انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا رکھا جائے؟ ٹھیک رکھا جائے، تو پھر انسان کا بیڑا پار ہو. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 باتیں بتائی ہیں اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رکھا جائے اور بندوں اور انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رکھا جائے. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا. جہاں بھی رہو، جہاں بھی، جس جگہ بھی رہو، چاہے گھر کے اندر رہو چاہے بازار میں رہو، لوگوں کے سامنے رہو یا اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا، کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرے گا انسان تو فائدہ کیا ہوگا؟ انسان جب اللہ سے ڈرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے لیے ہر اچھا عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور ہر برے عمل سے بچنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. کیوں؟ اچھا عمل کیا؟ نماز ہے. اچھا عمل کیا؟ روزہ ہے. اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھے گا اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا تو اللہ کا ڈر اس سے کیا کہے گا کہ ارے نماز کیوں چھوڑ رہے، چلو نماز پڑھیں. اللہ کا ڈر اس کو نماز پڑھنے کے لیے لے جائے. اور اگر کوئی انسان جھوٹ بولنا چاہے، چوری کرنا چاہے، شراب پینا چاہے، زنا کرنا چاہے، لوگوں پر ظلم کرنا چاہے، تو یہ سب برے اعمال. اگر اللہ کا ڈر ہوگا اس کے دل میں تو جھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا. اللہ کا ڈر اس سے کہے گا کہ ارے اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو، تو جھوٹ سے رک جائے گا. تو اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر اچھے عمل پر آمادہ کرتی ہے اور ہر برے عمل سے کیا کرتی ہے؟ روک دیتی ہے. تو اس لیے اللہ کا ڈر جو صفت ہے اس کو آدمی اپنے اندر پیدا کرے. ویسے کہنے کو تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن صرف کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے. ایک آدمی اگر ہاتھ میں تسبیح لے لے اور ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر کے کیا کرتا رہے؟ پڑھتا رہے کہ مجھے بخار ہے، مجھے بخار ہے، مجھے بخار ہے، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پوری تسبیح پڑھ لے گا تب بھی ڈاکٹر اس کی بات نہیں مانے گا. وہ تو تھرمامیٹر سے کیا کرے گا؟ اس کی زبان میں یا بغل میں کہیں پر دے کر کے اس کو چیک کرے گا، پھر اس کے بعد تھرمامیٹر میں دیکھے گا. اگر اس کا تھرمامیٹر بتا دے گا کہ بخار ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بخار ہے، اور اگر تھرمامیٹر نہیں بتائے گا تو پھر کہہ دے گا کہ بخار نہیں. دیکھ لیجئے، بولنے کی وجہ سے بخار نہیں مانا جاتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی بولے گا کہ میرے اندر اللہ کا ڈر ہے تو نہیں مانا جائے گا. اس کے لیے ضابطہ اور اصول یہی ہے کہ اچھا عمل کرتا ہو، برے عمل سے بچتا ہو، تو اس کا مطلب اس کے اندر اللہ کا ڈر. تو اللہ کا ڈر یہ بولنے کی چیز نہیں بلکہ اس کو کر کے دکھانا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ کر کے دکھانا. تو حیثما کنت، جہاں بھی رہو، یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے تو گناہ نہیں کیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے، اور اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو چلو کوئی بات نہیں گناہ کر لیا.
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اچھے آدمی کے سامنے بیٹھے کہ ارے مولانا صاحب آ رہے، امام صاحب چلو گناہ مت کرو، شرارت مت کرو، اور جب دیکھ رہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، ویسے بدماش دوستوں کے ساتھ، تو اپنے شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری بات، انسان ہے تو انسان سے گناہ اور غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر انسان سے کیا غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی جس سے نہیں ہوتی ہے وہ ایک تو فرشتہ ہے، فرشتے سے کیا نہیں ہوتی، کبھی غلطی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور دوسرے نبی ہوتے، نبی سے کبھی کوئی غلطی اور کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا۔ بس اس کے علاوہ باقی جو بھی انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے، غلطی اور گناہ ہو جائے توبہ کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اور بس پہلے کی طرح پھر صاف ستھرے ہو گئے، پہلے کی طرح پھر کیا ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی کہ دیکھو اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً کوئی نیک کام کر لیا، وَاتِبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ جیسے بخار ہو جائے تو کیا کرتے، دوا کھاتے اور بخار ختم، دوا کھاتے ہی کیا ہے، بخار ختم۔ تو فرمائے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی تم سے ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کرو، کوئی نیک کام بھی کر لو۔ اس نیک کام کا اثر کیا ہوگا، ایسے ہوگا جیسے دوائی کا، ٹیبلٹ کا اثر ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی اس نیک کام کا اثر ہوگا کہ وہ نیکی کیا کرے گی، تمہارے برے کام کو اور برائی کو اور گناہ کو مٹا دے۔ قرآن نے بھی کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی کیا کرتی ہے، وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ تو نیکی کے اندر وہ خصوصیت ہے کہ وہ برائیوں کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیا کرتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھا جائے۔ ان دونوں نصیحتوں کا خلاصہ یہ کہ اولاً گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیک کام کیا جائے، توبہ کیا جائے تاکہ وہ برائی ختم ہو۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اچھا اخلاق اتنا عظیم عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے اور اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور میزان میں، ترازو میں جب لوگوں کا عمل تولا جائے گا تو سب سے زیادہ بھاری جو ہوگا وہ اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق اگر ہوگا انسان کے پاس تو وہ کیا ہوگا، اس کا جو عمل ہوگا نیکیوں والا پلڑا جو ہوگا وہ جھک جائے گا، بھاری ہوگا، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والا وہ ہے جو خوب نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل روزہ پڑھ رہا ہے، رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، ساری رات عبادت کر رہا ہے، دن ہوتا ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ اور دوسرا آدمی ہے جو اتنے نفل تو نہیں پڑھتا ہے، تہجد تو نہیں پڑھتا ہے، نفل روزے بھی نہیں رکھتا، کچھ نہیں کرتا، فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، البتہ اس کے اخلاق اچھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن ہوتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، یہ آدمی جہاں پہنچے گا رات بھر نماز پڑھنے کی وجہ سے اور دن بھر روزہ رکھنے کی وجہ سے، یہ آدمی جہاں پہنچے گا، جس منزل پہ پہنچے گا، جنت کے جس مقام تک پہنچے گا، فرمایا اچھے اخلاق والا صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے وہاں تک پہنچے گا۔ تو اس لیے اخلاق کی ضرورت ہمیں لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو اس میں پہلے میں کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ اور خالق کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو، اور دوسرے میں یہ کہا گیا کہ مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے، اچھا رکھا جائے، اور اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ خالق کے حق کو بھی ادا کر دیا جائے اور مخلوق کے حق کو بھی ادا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اے اللہ میں سے ہر شخص کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ میں سے ہر شخص کو سچا پکا مسلمان بنا، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو اعمال صالحہ کرے انہیں قبول فرما، اے اللہ برے اعمال سے، تیرے غضب والے اعمال سے، تجھے غصہ کرنے والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ قرض میں پھنسے ہوئے لوگوں کی قرض سے سبکدوشی کی راہ اور انتظام فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور قرآن کریم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔